اب آئیے ان کے ابھی ایک موجودہ پیر صاحب زندہ ہے پاکستان میں، جن کا نام ہے پیر ذوالفقار نقشبندی. نام سنا ہے؟ ہندوستان ابھی آئے تھے، دیوبند کا مدرسہ وغیرہ انہوں نے دورہ کیا، تو دیوبند کے ایک مولانا ہے جن کا نام ہے مولانا ندیم الواجدی دیوبندی، دیوبند کے عالم ہیں. ان کے تعلق سے ان کی تعریف میں ایک مضمون لکھا، اور یہ آپ ہی کے بمبئی کا اخبار نکلتا ہے اردو ٹائمز. اردو ٹائمز میں ان کا مضمون چھپا، رپورٹ نہیں چھپی. رپورٹ چھپی ہوتی تو آپ یہ کہہ کے تعبیر نکال لیں گے کہ اخبار والے نے غلط لکھا ہے. اخبار والا بری الذمہ ہے، کیونکہ مضمون انہوں نے دیا اور ان کے نام سے مضمون چھپا. اصل پیپر کی کٹنگ میرے ہاتھ میں ہے، شبہ ہو تو پروگرام کے بعد آ کے اصل اخبار کی کٹنگ دیکھ لے. پروجیکٹر پہ میں پیپر دکھا رہا ہوں. تاریخ 6 مئی 2011 کا یہ پیپر ہے، بامبے کا ہی ہے. جا کے فائل میں سے اگر اردو ٹائمز کے آفس سے آپ کے تعلقات ہے 2011 کی فائل میں آپ جا کے پیپر ڈھونڈ کے نکال لیں. یہ میرے پاس اوریجنل یہاں موجود ہے. پیر ذوالفقار کے بارے میں مولانا ندیم کیا لکھتے ذرا سنیے. عبارت تھوڑی باریک ہے کیونکہ بہت باریک باریک لکھا، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں علماء دیوبند کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے جذبات قابو میں نہیں رہے تھے. کن کے؟ پیر ذوالفقار علی صاحب کے. خود بھی روتے ہیں اور دوسروں سننے والوں کو بھی رلا دیتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے افراد ہیں. یہ علماء دیوبند کون ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت کے افراد ہے. اللہ نے 1400 سال کے بعد پیدا فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہوا کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ صحابہ اکرام ہیں. چلیے آگے بڑھیں. یہ ملفوظات ہیں مولانا الیاس صاحب کی. مولانا منظور نعمانی دیوبند کے مناظر انہوں نے لکھی. صفحہ 122 پر لکھتے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس دور کے قطب ارشاد اور مجدد تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی کون تھے؟ قطب ارشاد. یہ بہت بڑا ولایت کا مقام ہوتا ہے، اور مجدد تھے. اب آئیے ذرا دیکھیے مجدد صاحب کرتے کیا تھے. یہ تذکرۃ الرشید، اس کے اندر یہ جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ 290. ایک بار ارشاد فرمایا مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے، میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں، عروس کہتے دلہن، مولانا قاسم صاحب دلہن بنے ہوئے ہیں، اور میرا ان سے نکاح ہوا. سو جس طرح زن و شوہر میں یعنی مرد اور عورت میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا. تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے اولیاء ہے بھائی، اور یہ صحابہ ہے. پیر ذوالفقار علی کے نزدیک صحابہ کی مقدس جماعت ہے جو زمین پہ 1400 سال کے بعد بھیجی گئی. اب آپ کہیں گے یہ تو خواب دیکھا تھا، خواب پہ پکڑ نہیں ہے. چلو بیداری کا ایک قصہ سن لیں آپ. حکایات الاولیاء اشرف علی تھانوی صاحب، یہ ان کے اولیاء ہے. آپ یہ نہ سمجھے غریب نواز اور داتا گنج بخش کا ذکر ہے اس میں، یہ نہیں ہے. گنگوہی نانا طوی یہ اولیاء ان کا ذکر ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی، کتب خانہ نعمیہ دیوبند سے چھپی ہے. اس کتاب کا صفحہ 307، حکایت نمبر 305. مولانا اشرف علی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب ام محترم، ام کہتے چچا کو، ام محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ گنگوہا کی خانقاہ میں یعنی رشید احمد گنگوہی کی خانقاہ میں حضرت گنگوہی اور حضرت نانا طوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانا طوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ کھٹیا پر. حضرت نانا طوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے، کہنے دو. اب خواب نہیں ہے بھائی، تو اب اندازہ لگائیں آپ کہ یہ دیوبند کی گنگوہا کی خانقاہ میں کیا ہو رہا ہے. خلاصے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود سمجھدار ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ سب لوگ خرید کے پڑھ لینا. حکایات الاولیاء. تو آپ بتائیے یہ ولی کا کردار ایسا ہوتا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں قار شیطان می کند نامش ولی گر ولی ایست تو لعنت بر ولی. کہتے کام شیطان کے کرتا ہے اور بولتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. اگر یہی ولایت اور ولی ہونا ہے تو ایسے ولی ہونے پر لعنت ہے ہزاروں. چلیے آئیے اب آپ تاجیوں پڑھ جائیں گے. یہ نبوت کے بھی دعوے کر رہے ہیں ان لوگوں نے.
یہ مولانا اشرف علی کی کتاب ہے الامداد، یہاں میرے پاس ٹیبل پر بھی موجود ہے، رسالہ الامداد، اب چھپنا بند کر دیا انہوں نے، رسالہ نکلتا تھا ماہنامہ۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے ایک خواب بیان کیا، صفحہ اس کا 34-35 ہے۔ کہتا ہے وہ مرید ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن العزیز دیکھ رہا تھا، یہ کتاب کا نام ہے۔ دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا، رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندے نے دوسری کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی، اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا اور سو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی اشرف علی تھانوی کا۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند اشخاص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا باوجہ اس کے رکت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا، نہایت ہی زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، کلمہ اس نے قائم میں پڑھا خواب میں، اب خواب سے بولتا ہے میں بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور اثر ناطاقتی کا بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا۔ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا۔ دوسرے روز بیداری میں رکت طاری رہی، خوب رویا، اور بھی بہت سی وجوہات ہے جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے، یعنی سب محبت کی وجہ سے ہے۔ کہاں تک عرض کروں؟ اشرف علی تھانوی اس کو جواب لکھتے، جواب اس واقعے میں تسلی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے۔ کہتے کہ اس واقعے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تسلی رکھو، جو تم میرے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو، کلمے میں میرا نام لے رہے ہو، یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، یہ سنت کی پیروی میں ہے، معاذ اللہ۔ اب ایک خاص عبارت دیکھ لیں، یہ نبوت کے بھی دعوے دار، اور عالم کیا تھا؟ اشرف علی صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام ہے کمالات اشرفیہ، اس میں ان کے حالات لکھے ہیں۔ دیکھو مولانا اشرف علی صاحب اس میں خود کیا لکھتے ہیں۔ ان کے ایک مرید محمد عیسیٰ صاحب نے لکھی، کہتے ہیں اشرف علی تھانوی، فرمایا دعوت اور ہدیے میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقی نہیں۔